ایسی چیزیں کہ جنہیں حدیث کہہ دیا گیا لیکن حقیقت اس کی کچھ برعکس ہے، کس کے متعلق بات کر رہے ہیں، کس کی حقیقت آج دنیا کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں؟ جی میں آج ایک حدیث کے حوالے سے بات کروں گا، اور یہ حدیث زبان زد عام و خاص ہے، ٹھیک، خاص کر رمضان کے مہینے میں یہ کثرت سے بیان ہوتی ہے۔ حدیث انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے۔ اب یہ حدیث ہے، یہ خاص کر رمضان میں کثرت سے بیان کی جاتی ہے، رمضان سے پہلے بھی بہت کثرت سے ہوتی ہے، رجب شعبان ان تین مہینوں میں کثرت سے بیان کی جاتی ہے، اور سند کے لحاظ سے یہ حدیث انتہائی کمزور ہے۔ اچھا، انتہائی کمزور ہے، یعنی اتنی کمزور ہے کہ آپ فضائل میں بھی اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اچھا، جن ائمہ محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے وہ 4 حضرات ہیں۔ کون کون ہے؟ عبداللہ ابن احمد، یہ امام احمد صاحب کے فرزند ہیں، انہوں نے زوائد المسند میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس کے ساتھ علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الاوسط، یہ حدیث کی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس میں، اور علامہ بیہقی صاحب نے شعب الایمان میں، اور علامہ ابو نعیم اصفہانی صاحب نے حلیۃ الاولیاء میں اس حدیث کو تخریج کیا ہے۔ ان چاروں ائمہ حضرات نے اس حدیث کو ایک طریق سے، یعنی ان کی سند آخر میں جا کے ایک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک طریق سے یہ حدیث مروی ہے، اور یہ جو ایک طریق ہے یہ انتہائی ضعیف ہے۔ اچھا، کس طرح تھوڑا روشنی ڈالیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کا دار و مدار وہ اس کے بیان کرنے والے جو راوی ہوتے ہیں اس پر ہوتا ہے، یعنی حدیث ضعیف کب ہوتی ہے، وہ صحت تک کب پہنچتی ہے، اس کا دار و مدار اس کے روات پر ہوتے ہیں جو اس کو نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں 3 روات ایسے ہیں، خاص کر دو راوی ایسے ہیں جن پر محدثین نے کلام کیا ہے۔ اچھا، ان میں سب سے پہلے زائدہ بن ابی الرقاد، یہ ایسے راوی ہیں کہ ان پر کبار ائمہ محدثین نے جرح کی ہے۔ اچھا، اور وہ ایسے محدثین ہیں جب وہ کسی پر جرح کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد سے اس راوی کی حدیث ٹھیک قرار نہیں پاتی۔ ٹھیک ہے، ان میں سب سے بڑے محدث علامہ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، اسی طرح امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اور سب سے بڑھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منکر الحدیث کہا ہے۔ اچھا، منکر الحدیث، امام بخاری صاحب جب کسی کو کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس راوی کی کوئی بھی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی خرابی یہاں زائدہ بن ابی الرقاد میں ہے کہ وہ ضعیف ہے، پہلی خرابی۔ دوسری خرابی ان کے شیخ زیاد النمیری، ٹھیک ہے، زیاد النمیری بھی ضعیف ہے، اس پر بھی امام ابو حاتم اور امام یحییٰ ابن معین نے کلام کیا ہے، جرح کی ہے، اور فرمایا کہ یہ احتجاج کے قابل نہیں ہے، اس کی روایت کردہ حدیث احتجاج کے قابل نہیں ہے، قابل حجت نہیں ہے۔ یہ 2 خرابیاں ہو گئی، اور تیسری خرابی تھوڑی سی فنی ہے۔ اچھا، وہ اس طرح ہے کہ محدثین اکثر اوقات کوئی راوی ثقہ ہوتا ہے، لیکن ایک شیخ سے جب وہ روایت کرتے ہیں تو اس شیخ سے روایت کرنے والی جو حدیث ہوتی ہے وہ ضعیف کہلاتی ہے۔ صحیح ہے، اور یہاں بھی محدثین نے یہ لکھا ہے کہ زائدہ بن ابی الرقاد جب زیاد النمیری سے روایت کریں تو اس کی وہ روایت منکر کہلاتی ہے۔ منکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مردود ہوتی ہے، وہ فضائل کے باب میں بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب اس حدیث کی سند میں 3 خرابیاں جمع ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو زائدہ بن ابی الرقاد ہے، وہ ضعیف ہے، اشد ضعیف ہے، اس کے استاد جو ہے زیاد النمیری وہ بھی ضعیف ہے، اور تیسری جو فنی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ زائدہ بن ابی الرقاد جب زیاد سے حدیث لیتے ہیں تو علماء نے اس حدیث کو مطلقاً رد کر دیا ہے۔ تو یہ 3 خرابیاں ہیں اس حدیث کے اندر۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے اگرچہ یہ حدیث کثرت سے بیان ہوتی ہے لیکن ہمارے لیے تو شریعت کا ہی ضابطہ ہے، علماء نے جو قواعد اور ضوابط ہمیں بتائے ہیں اسی قوانین اور ضوابط پر ہم ان چیزوں کو پرکھیں گے، اگر وہ اس کے مطابق ہوں گی تو وہ جواز بیان کے قابل ہوں گی، اگر وہ اس سے مخالف ٹھہریں گی، اگرچہ کثرت سے لوگ یا بہت بڑی جماعت اس کو بیان کرے تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف ہم وہی کلام منسوب کر سکتے ہیں جو صحیح سند سے مروی ہو، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو میری طرف غلط بات منسوب کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ یقیناً۔ تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی ضعیف احادیث کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنے میں احتیاط برتی جائے، بالکل، یہ زیادہ بہتر راستہ ہے۔